ایک تلخ حقیقت بتاتا ہوں، ماں باپ کی زندگی کس طرح سے بڑھاپے میں ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھاپے تک پہنچنا ہے، سب کو اللہ پاک سب کی عمر میں اضافہ فرمائے، سب کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ ہے، ایک باپ کی بات کرتے ہیں اگر ہم، ایک باپ جو ہے آپ کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے؟ ماں باپ کے لیے ہم لوگ کر کیا رہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ باپ پوری زندگی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس مین ہے تو بزنس کر رہا ہے، جاب کرتا ہے تو جاب پرسن ہے تو جاب کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے حالات کیسے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں۔ جب تک مرد کی عزت، پتہ ہے کب تک ہے؟ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، مرد کی عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ پیسہ کما رہا ہے۔ جس دن بڑھاپا آ گیا، اس نے کمانا چھوڑ دیا، اور اگر وہ ایسا ہوا کہ جو کمایا وہ کھایا، یعنی اتنی انکم تھی اس کی کہ وہ بچوں کو کھلا رہا تھا، اتنا خرچہ اس کے پاس، اتنے پیسے، اتنی سیلری آتی تھی کہ وہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ جب بچوں کو کھلا پلا رہا ہے وہ، اور اس کی زندگی بڑھاپے تک پہنچ جاتی ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے وہ۔ ہوتا کیا ہے، جب بڑھاپا قریب آتا ہے تو بڑھاپے میں جب وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا، تو اولاد کو وہ بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، اولاد کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہا۔ مرد کی عزت اس وقت تک ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر اس نے اتنا پیسہ بنایا، اس کا بزنس، اس کی اپنی جوانی میں اس کا بزنس بہت اچھا تھا، اس نے اتنا پیسہ بنایا، تو اولاد آگے پیچھے گھومے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت ہی پیاری بات، بہت ہی عقل میں، دماغ میں، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جانے والی بات بتاتا ہوں۔ اگر بزنس مین ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، یعنی کہ اب بزنس کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہا، اولاد اب بزنس سنبھال رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہونے لگ جاتا ہے، بیماری اس کو آ گھیرتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے، جیسے جیسے ہم 50 سال کراس کرتے ہیں، اس کے بعد بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز اب کہہ رہے ہیں کہ 45 50 سال 40 سال کے بعد لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بزنس مین کی لائف میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی اولاد کہتی ہے، ابا، بابا، ابو یا ڈیڈ جو بھی ہے، کہ ہمارا حصہ کر دیجئے، بابا آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے اوپر اس کا عذاب آئے گا، آپ نے اگر ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیا، آپ بابا، اب بلکہ ہمارا نہیں، ہم بہن بھائیوں کا حصہ سب کو دے دیجئے، ورنہ آپ کو بڑھاپا ہے، آپ کا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ پر عذاب آئے گا۔ وہ بیچارہ سب کچھ بانٹ دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، خود روڈ پر آ جاتا ہے، یا خود اس گھر میں پوری زندگی اس نے کما کر دیا، پوری زندگی اپنے بزنس کو مینج کر کے چلایا، اپنی خواہشات کو مار کر اس نے اپنی بزنس کو کھڑا کر دیا، ایک ایمپائر، ایک ہائپ بنا لی اس نے، لیکن بڑھاپے میں سب کچھ اس نے اپنی اولاد کے آگے لگا دیا۔ پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، وہ خوش ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک طرف دل میں ایک غم بیٹھ جاتا ہے اس کے۔ وہ غم کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے سب کچھ کیا، میں نے اتنا کمایا، پیسہ بہت کمایا، بہت پیسہ کمایا، لیکن اس کے باوجود آج میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش میں یہ وقت دنیا کے کمانے میں، پیسہ کمانے میں بھی لگاتا اور آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیتا، تو شاید پیسہ تو نہیں لے جا سکتا میں، وہ تو میں نے بانٹ دیا، ویسے بھی نہیں لے جا سکتا اگر ہوتا بھی تو، لیکن شاید میں اعمال ساتھ لے جاتا، نیکیاں ساتھ لے جاتا، دعائیں ساتھ لے جاتا۔ اسی طرح وہ اولاد کے کر دیتا ہے، سب کچھ اولاد کو دے دیتا۔ اولاد بڑی ہوتی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، وہ سب کچھ بزنس سنبھال رہی ہے، میں بزنس کی پہلے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو جاب پرسن کا بتاؤں گا، وہ اسی طرح سے وہ سنبھالتی ہے۔ پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کی اولادیں ہوتی ہے،
پھر یہ بوڑھا ہو جاتا ہے. سیم پروسیس چلتا رہتا ہے. ہاتھ کسی کے میرے دوستوں کچھ بھی نہیں آنا. جو کما رہے ہو وہ کھا رہے ہو, وہی تمہارا آج ہے, وہی تمہارا کل ہے. بڑھاپے کا کچھ بھی نہیں پتا ہے. اس بات کو اگر ہم نے ذہن نشین کر لیا تو زندگی اچھی ہو جائے گی, ہماری زندگی سدھر جائے گی. اب اگر آتی ہے بات جاب پرسن کی, جاب کرتا ہے وہ, کبھی گھر سے لنچ لے کر جا رہا ہے, کبھی ناشتہ کیے بغیر بھاگ رہا ہے, مجھے یار کچھ لائف میں کچھ کرنا ہے. وہ جاتا ہے, صبح روزانہ نکل جاتا ہے, دوپہر میں لنچ کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, یار آج بھوک نہیں ہے, پیسے بچا لو, کام آئیں گے. شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے, یار میرے بچے کھا لے, میں خود بھوکا رہ لوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کرتے کرتے اپنے آپ کو اس قدر کام میں مگن کر لیتا ہے, اپنی صحت بھی گرا دیتا ہے, اپنی عمر تیزی سے نکل رہی ہوتی ہے اس کی, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ سب بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کرو بیوی بچوں کے لیے, سب کرو, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھو. آپ کو پتا ہے اپنی صحت کے لیے دعا مانگنا آپ پر ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ واجب ہے, فرض ہے کہ اپنی صحت کے لیے دعا مانگا کرو. لیکن وہ خیال نہیں کرتا, نہ وہ دین پر چلتا ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ کچھ. وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. پیسہ کماتے کماتے اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے, اس نوبت تک کہ اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے. وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے, 55 سال کا ہو جاتا ہے. آخر میں باس بلا کر کہتا ہے آپ ریٹائرمنٹ کے لیے تیار ہیں, آپ کو نکال دیا جاتا ہے, آپ کو یہاں سے آپ جاب آپ کر نہیں سکتے, دیکھیں ہمارے پاس اور بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں. وہ بہت پریشان ہوتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کچھ پیسہ ملے گا. وہ کچھ پیسہ ملتا ہے, وہ بیوی بچوں کے لیے رکھ دیتا ہے, یا پھر کوئی مکان لے لیتا ہے, یا کوئی پلاٹ لے لیتا ہے. میرے بچے, بیوی بچوں کا مستقبل, پلاٹ لے لیتا ہے, اپنے نام پر رکھ لیتا ہے, وہ کہ میرے بچے بڑے ہوں گے میں دوں گا. 60 سال کی عمر کے بعد 10 سال اوپر ہوتے ہیں. خیر اب تو 70 سال کے بہت کم لوگ جیتے ہیں, ورنہ 50-60 سال میں ہی نکل رہے ہیں. 70 سال کا بھی ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ زندگی اتنی عجیب ہو جاتی ہے اس کی کہ بچے سر کھا جاتے ہیں, اس کا دماغ خراب کرتے ہیں. بابا آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ پر عذاب آئے گا, بابا آپ حصہ کر دیجئے سب کا, یہ حصہ کرنا آپ پر فرض ہے. اور قبر کا مولوی کے پاس بھاگتا ہے, مولوی بھی کہتا ہے صحیح ہے کرنا پڑے گا. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یار جب سب کچھ اپنا بانٹ دینا ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ جب سب کچھ اپنا دوسروں کو دے دینا ہے, کون پہچانے گا مرنے کے بعد؟ نہ ماں اولاد کو پہچانے گی, نہ باپ اولاد کو پہچانے گا, نہ بہن بھائی ایک دوسرے کو پہچانیں گے, نہ بچے اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے. نفسی نفسی نفسی, سب اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے. میں بچ جاؤں کسی طرح, اللہ مجھے بخش دینا, سب یہ دعا مانگ رہے ہوں گے. لیکن مجھے یہ بتاؤ, جو ماں باپ زندگی میں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, کرنا چاہیے, فرض ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد سمجھو, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس حد تک مت تھکا دینا کہ بڑھاپے میں تمہارے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو. کچھ اپنے لیے بھی بچا لینا, اپنی ذات کے لیے بھی بچا لینا, کہ تمہیں اولاد کے ٹکڑوں پر نہ پلنا پڑے. اگر اولاد خراب ہوئی, بہت سے الحمدللہ ماشاءاللہ سے, اللہ کا شکر ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو ماں باپ کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے, انہوں نے بہت اچھے سے کیئر کرتے ہیں ان کی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو لاکھوں میسیجز آتے ہیں, ہزاروں میسیجز آتے ہیں, مائیں روتی ہے, باپ روتے ہیں. آپ دیکھ لو, چلے جاؤ دوسری کنٹریز کی سائٹ, چلے جاؤ یورپ وغیرہ کی سائٹ, آپ دیکھو ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اولڈ ہاؤس بھیج دو, ختم. اللہ کا شکر ہے یہاں تو خیر غالب ہے, یہاں تو ایسے معاملات نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ظلم. باپ کا کھانا برا لگتا ہے, باپ کا کھانسنا برا لگتا ہے, کھانسی آ جائے برا لگ رہا ہے, بیمار ہے برا لگ رہا ہے. اسی طرح ماں کا بھی. لیکن ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے. اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں پیسہ نہ کماؤ یا اولاد کے لیے نہ کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سب کچھ کرو اولاد کے لیے. اور جو ویڈیوز میں مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سب سے بات,
سب کرو، اپنے لیے بھی کرو، اپنی اولاد کے لیے، لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ بچا کے رکھ لینا بڑھاپے کے لیے. ایسا نہ ہو تمہارا بڑھاپا ایسا ہو کہ اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب پر خیر و عافیت والا معاملہ عطا فرمائے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور بعد میں رو رہے ہو کہ عبداللہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے تھے، یا دوسرے جو بات صحیح کہتے ہیں. اپنی ذات کے لیے کچھ رکھ لینا، اولاد کے لیے کرو، دین پر چلو، دین شریعت کے حساب سے زندگی جس دن گزارنا شروع کر دی. شریعت کو آپ لوگوں نے بہت سخت سمجھ لیا ہے، سخت نہیں ہے شریعت. شریعت بہت پیاری ہے، بہت آسانیاں پیدا کرتی ہے ہماری زندگی میں اگر اس حساب سے چلتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ایسا کریں گے تو 1 روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے. بھائی شریعت نے تو اجازت دی ہوئی ہے، 1 سال تک کے لیے اتنا پیسہ جمع کر لو کہ اللہ نہ کرے آپ پر برا وقت آ جائے تو 1 سال کا آپ کے پاس ہو کہ آپ بغیر کچھ کمائے آپ خرچہ کر سکو. اتنا کمانے کی، اتنا رکھنے کی اجازت ہے. اور کیا چاہ رہے ہو؟ موت کے بعد کا بھی پیسہ جمع کرنا ہے کیا؟ سمجھ میں ہی نہیں آتا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کا بڑھاپا بہت ہی سکون میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. میری سب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا مقصد جو ہے ایک بندے کو، کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ماں باپ کی زندگی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے بھی آگے جا کر ماں باپ بننا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. اگر سمجھ میں آ جائے، عبداللہ بھائی کی بات کو ایک نصیحت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو. سب کچھ کرو، دین پر بھی چلو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو. اتنا آپ کماؤ، بہت کماؤ، لیکن آپ جو ہے اپنی اولاد کا جب جوان ہو جائے ایک حصہ بنا کر دے دو. بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے، بیٹی ہے اس کا حصہ اس کو دے دو. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خیال رکھنا. اگر تم مر گئے بڑھاپے میں، تمہاری بیوی کو تو کوئی پوچھے گا نہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی. کبھی اس کے گھر پر جا کر کھانا کھانا ہے اس نے، کبھی اس کے گھر جا کے کھانا کھانا ہے، یعنی اپنی کسی بیٹے کے گھر، کبھی کسی بیٹی کے گھر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کا اگر کر رہے ہو تو بیوی کا بھی خیال رکھنا، ان بچوں کی، اپنے بچوں کی ماں کا ضرور خیال رکھنا کہ تم تو نکل جاؤ گے لیکن تمہاری بیوی پھنس نہ جائے. اس لیے اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں، میں دل سے معذرت کرتا ہوں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.